بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج اسلامیات کے لیکچر میں ہم اسلام کا معاشی نظام اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اسلام کا معاشی نظام کیسا ہے اور معیشت کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ معاشی نظام کی اہمیت کیا ہے۔ کہ دیکھیں کسی ملک کا ترقی کی طرف جانا اور تنزلی کی طرف جانا یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ اس ملک کا معاشی نظام کیسا ہے۔ اگر ملک کی معیشت مضبوط ہو تو وہ ملک ترقی کی طرف جاتا ہے، اور اگر اس ملک کی معیشت کمزور ہو تو وہ ملک تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ معیشت یہ صرف ایک ہوتا ہے فرد کی معیشت کہ میں روٹی کماتا ہوں، میں پیسے کماتا ہوں کھانے اپنے پیٹ پوجا کے لیے، اور ایک ہوتا ہے پورے ملک کی، پورے معاشرے کی، پورے سوسائٹی کی معیشت۔ اب پوری سوسائٹی کی معیشت جو ہے یہ کس طرح ترقی کی طرف آ جائے، اس کے لیے مختلف قسم کے نظام آئے ہیں۔ دنیا کے اندر مشہور نظام تین ہوئے ہیں، ایک تھا کیپیٹلزم نظام، ایک تھا کمیونزم، اور ایک ہے اسلامک نظام۔ اب ان تینوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ غلط فہمی کیا ہے کہ معیشت کا نظام، معاشی جو نظام ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں فرد کی حیثیت سے ترقی کرتا چلا جاؤں، میری جو معیشت ہے، میرا روزگار ہے وہ بالکل آزاد ہو اور میں حد سے زیادہ ترقی کرتا چلا جاؤں۔ یہ معاشی نظام کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ معاشی نظام کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر ایسا نظام لایا جائے کہ پورے ملک کے اندر افراط و تفریط نہ ہو، یعنی ترقی بھی کرے اور تمام لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں۔ اب تمام لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں یہ بھی ضروری ہے، اور اسی طرح ترقی بھی کرے یہ بھی ضروری ہے۔ صرف ایک فرد کے لیے یہ نظام نہیں ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے یہ نظام ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہے سرمایہ دارانہ نظام، جسے کیپیٹلزم نظام بھی کہا جاتا ہے۔ کیپیٹلزم یہ یورپ لے کر آیا۔ اب اس کے اندر کیا تھا، اس نظام کے اندر یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکوں۔ اس کے اندر دو بنیادی اصول ہیں، ایک یہ ہے کہ مذہب سے آزادی، یعنی ہماری معیشت کے اندر مذہب کی کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ نظام جو ہے معیشت بالکل آزاد ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں پیسے کما سکوں۔ اس نظام کے دو بنیادی اصول، پہلا یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو، چاہے وہ مذہب کی ہو چاہے حکومت کی، اور دوسرا یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں، زیادہ سے زیادہ میں ترقی کر سکوں۔ یہ جو ہے یہ اس سرمایہ دارانہ نظام کی یہ بنیادی اصول ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہوا، اس کی وجہ سے امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ یہ دنیا جو ہے دو چیزوں کے اندر، دو قسم کے لوگوں کے اندر بٹ گئی، ایک غریب اور ایک امیر۔ اب اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم رکشے والے کے پاس جاتے ہیں۔ اگر رکشہ ایک ہو اور سواریاں زیادہ ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ آٹو رکشہ جو ہے وہ اپنی پیسے کم کر دے گا، اپنے پیسے بلکہ بڑھا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سواریاں بہت زیادہ ہیں۔ اگر فرید گیٹ جانے کے 100 روپے لگتے ہیں تو وہ آپ سے 200 روپے مانگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے نہ دیے تو دوسرا دے دے گا، دوسرے نے نہ دیے تیسرا دے دے گا۔ اور اگر رکشے بہت زیادہ ہوں اور سواریاں کم ہوں تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اس صورت میں سواریاں دیکھتی ہیں کہ رکشے والے زیادہ ہیں، اگر اس سے یہ مجھے نہ لے گیا کم پیسوں میں تو دوسرا رکشے والا، دوسرا نہ لے گیا تیسرا رکشے والا۔ یعنی انسان کے اندر ہوس ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں پیسے کماؤں
اور اپنے پیسے کو بچاؤں۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا بنیادی اصول ہے۔ اور اس کے بعد اس کی خرابیاں بھی بہت زیادہ ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ سے امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نظام کے اندر غریب کے اوپر کوئی ترس نہیں کھایا جاتا، بلکہ غریب کا خون نچوڑا جاتا ہے۔ غریب کو پیسے نہیں دیے جاتے، بلکہ اس کے خون پسینے کو اپنے لیے حلال سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس نظام کے اندر ہوا۔ اب اس کے مقابلے میں اشتراکیت آیا، جو رشیا کے اندر آیا، روس کے اندر، اور یہ تقریباً 70 سال تک یہ روس کے اندر یہ نظام قائم رہا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انسان کی اپنی ملکیت کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام جتنی بھی انسان کی پرائیویٹ مالیت ہے یا زمینیں ہیں، وہ تمام کی تمام حکومت کی ہیں۔ اب حکومت کے سامنے ڈاکٹر بھی ایک مزدور کی طرح ہے، انجینئر بھی ایک مزدور کی طرح ہے، جتنے بھی ٹیچر بھی ایک مزدور کی طرح ہیں، تمام لوگ ایک مزدور کی طرح ہیں۔ اب تمام لوگوں کو برابری کے ساتھ حکومت پیسے دے گی، تمام لوگوں کو اجرت دے گی۔ اب یہ دیکھنے میں تو بڑا مزیدار لگا کہ اس کے اندر کیا ہے کہ امیر اور غریب کی کوئی تمیز باقی نہیں رہے گی، لیکن اس کی وجہ سے بہت زیادہ فساد پیدا ہوا، اس لیے کہ انسان فطرتاً چاہتا ہے کہ میری ملکیت میں جو چیز ہے اس کے اوپر کسی دوسرے کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ میرے قبضے میں ہے اور میں ہی اس کا مالک ہوں، میں ہی اسے جیسے استعمال کرنا چاہوں یہ کر سکتا ہوں۔ اب اس نظام کے اندر زمینیں لوگوں سے چھین لی گئیں اور تمام لوگوں کو مزدور کی طرح بنا دیا گیا، تو جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف آنے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ میں اگر کسی کام کو اپنا کام سمجھ کر کرتا ہوں، یعنی یہ میری زمین ہے، میں اپنی زمین پر کاشتکاری کرتا ہوں، اپنی زمین سمجھ کے کاشتکاری کرتا ہوں، تو اس کے لیے میں الگ جذبے سے میں مزدوری کروں گا، الگ جذبے سے کام کروں گا۔ اور اگر میں کسی دوسرے کے لیے کرتا ہوں تو اس وقت میرا جذبہ الگ ہوگا، میں دوسرے جذبات سے کروں گا، میرے اندر کوئی خاص جذبات نہیں ہوں گے، اب جس کی وجہ سے میں زیادہ اجرت اور زیادہ چیزیں حاصل نہیں کر سکوں گا۔ یہ اس ملک کے اندر رشیا کے اندر اس نظام کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی۔ تو جب یہ نظام تباہ و برباد ہوا 1990 کے اندر تقریباً، تو اس وقت رشیا کے صدر نے کہا تھا کہ کاش ہم اس نظام کو افریقہ کے کسی جنگل پر اس نظام کا تجربہ کر لیتے تو ہمیں اس طرح کی جو ہماری معیشت ہے، معاشی طور پر ہم کمزور نہ ہوتے اور معاشی طور پر ہم بالکل تباہ و برباد نہ ہوتے۔ اور اسی معاشی تباہی کی وجہ سے رشیا جو ہے 1990 کی دہائی سے پہلے کئی ممالک کے اندر تھا، لیکن 1990 کی دہائی کے اندر یہ تقسیم ہو گیا اور اس کے اندر کئی ریاستیں قائم ہو گئیں، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، یہ تمام کے تمام رشیا کے اندر تھیں، لیکن معاشی نظام کے تباہ ہونے کی وجہ سے یہ ملک بالکل بکھر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تو ہے سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت یعنی سوشلزم۔ اب اس کے بعد ہے اسلامک نظام۔ اسلام ہمیں بنیادی طور پر کیا نظام دیتا ہے معاشی طور پر؟ اب اسلام کا نظام جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے اور اس کی اپنی خاصیتیں ہیں، جس کی وجہ سے اسلامی نظام آج کی دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ کارآمد ہے۔ تو یہ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ اگلے لیکچر میں ہم اسلامی نظام کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بنیادی اصول پڑھیں گے کہ اسلامی نظام معیشت کے کیا کیا بنیادی اصول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔